نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا نام لا نہیں الہ معبود، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم خود بھی قائم دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا، سنتن اونگ، نومن نیند۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ آیت الکرسی، اس کی فضیلت اور خصوصیات کل کے درس میں عرض کر دی گئی کہ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، جو تسلسل کے ساتھ اسے پڑھتا رہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، موت کے بعد اللہ سیدھا اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں اپنی توحید کو اور اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی ذات اور اپنی صفات کو بیان فرمایا۔ اس کا جو پہلا جملہ ہے، یوں سمجھیے کہ وہ دعویٰ ہے، اور پھر اس کے بعد آگے سارے اس کے دلائل ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے کہ کائنات میں معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ لا الہ، الہ کوئی نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمین میں، نہ دریاؤں میں، نہ سمندروں میں، نہ فضاؤں میں، لا الہ کوئی بھی معبود نہیں، اللہ سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور یہاں پر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہم الہ لفظ بولتے ہیں اور اس کا ترجمہ معبود کرتے ہیں، یہ دونوں عربی لفظ ہیں۔ یہ ہمارا الہ ہے، اللہ ہمارے الہ ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے الہ ایک ہی ہے۔ معبود عبادت سے، جس کی عبادت کی جائے۔ عام طور پر ہم معبود کا اور عبادت کا مفہوم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے کہ وہ دوسری زبان کا لفظ ہے۔ عبادت کہا جاتا ہے
انتہائی عاجزی اختیار کرنا ایسی ذات کے سامنے جو ہماری اس عبادت کو، ہمارے اس عمل کو، ہمارے قول اور ہمارے فعل کو جانتا بھی ہے، اور اس کے پاس پوری قدرت ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ معبود وہ ہوتا ہے جس میں دو صفات ہوں، دو خوبیاں پائی جائیں۔ ایک، سارے اختیارات کا مالک وہ، سب اختیارات اس کے پاس، اور نمبر دو، وہ علم بھی کامل رکھتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، پوشیدہ بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس کے اندر دونوں صفات جمع ہو جائیں اسے الہ کہا جاتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر اپنی انہی دو صفات کو اور اپنی ان دو خوبیوں کو ذکر فرمایا۔ جب اللہ نے اپنی یہ دونوں خوبیاں اور دونوں صفت ذکر کر لی تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کا اعلان کر دیا۔ مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ کی بالکل ابتدائی آیات آپ دیکھیے، صفحہ 313 ہے، یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، صفحہ 313 بالکل ابتدائی آیات۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ قرآن اس ذات نے اتارا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہی عرش پر مستوی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے لہو، اس کا مالک بھی اللہ، و ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ، وما بینہما، ان کے درمیان جو ہے اس کا مالک بھی اللہ، وما تحت الثری، یہ جو زمین ہے اور زمین کے نیچے گیلی مٹی آتی ہے اس سے نیچے کا مالک بھی اللہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی چیز وہ نہیں جو اللہ کے دائرہ اختیار اور ملکیت سے باہر۔ اللہ نے اپنا اختیار ثابت کیا، اپنی ملکیت ثابت کی، ایک صفت۔ نمبر دو، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اے مخاطب، بات کرتے ہوئے اگر تم اونچی آواز میں بات کرو کہ تمہاری آواز دوسرا بھی سن رہا ہے، ساتھ والا بھی سن رہا ہے، سپیکر کے ذریعے دور دور تک تمہاری آواز جا رہی ہے، فرمایا اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اللہ تو وہ ہے جو تم راز کی بات کسی کو کہو یا اپنے سینے میں کوئی راز پوشیدہ رکھو، کسی کو نہ بتاؤ، راز ہے دل کا دل میں رہے۔ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا پوشیدہ ہے، کوئی اسے معلوم نہیں۔ فرمایا تمہارے اس راز کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ یعلم، اس کا علم ایسا کامل، وَأَخْفَى، راز تو دور کی بات، اس سے بھی جو پوشیدہ چیز ہے۔ راز تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں ہے، انسان جانتا ہے کہ فلاں فلاں کام، لیکن بات کسی سے نہیں کرنی۔ کتنی باتیں انسان کی وہ بھی ہیں جو انسان بھی نہیں جانتا، دل میں آئیں چلی گئیں، سال پہلے، 6 مہینے پہلے کیا وسوسہ آیا تھا اور چلا گیا۔ آج میں اور آپ وہ نہیں جانتے۔ فرمایا رب کا علم اتنا قوی ہے کہ اللہ اس وسوسے کو بھی جانتے ہیں جو دل میں آ کے چلا گیا، ٹھہرا نہیں تمہارے دلوں میں، اور تمہیں بھی اب پتہ نہیں ہے۔
تو دیکھیں دو صفات اللہ نے بیان کی کہ نہیں، بڑے زوردار طریقے سے بیان کی۔ فرمایا ہر چیز کا مالک بھی میں، مختار بھی میں، اور سب کچھ جاننے والا بھی میں۔ جب دو صفات آ گئیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ساتھ ہوئی، فرمایا اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ دو صفات کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ کون ہے آسمان و زمین کا مالک؟ اس کے کسی حصے کا مالک؟ کسی نے کچھ جنگل بنایا ہو، کسی نے کوئی دریا بنایا ہو، کسی نے کوئی جانور بنایا ہو، اور کسی نے کوئی بندہ بنایا ہو کہ دکھاؤ؟ کون ہے جس کا اختیار کسی پر چلتا ہو؟ کوئی کہے نا آسمان میرے اختیار میں ہے، زمین میرے اختیار میں ہے، یہ دریا و سمندر میرے اختیار میں ہے۔ فرعون نے یہی کہا تھا نا، ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نہریں چلتی ہیں نا، یہ جو دریا چلتے ہیں، یہ میرے حکم سے چلتے ہیں، یہ خود بخود نہیں چلتے، اللہ نے پکڑ کے اسی میں ڈبو کے دکھا دیا۔ کہا بتا تیرا کہاں اختیار ہے؟ تیرے حکم سے چلتے ہیں نا، اللہ نے اسی میں ڈبو کے دکھا دیا، اسی میں ڈبو کے دکھا دیا۔ اسی طرح علم بھی اللہ جیسا کسی کا نہیں۔ کوئی جو اتنا جانتا ہو، ذرا آہستہ بات کرے، کہتے ذرا اونچی بات کریں، آواز نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی، اونچی بولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اونچی بولنا دور کی بات، تم نہ بولو، ہمیں پتہ ہے دل میں کیا ہے، نہ بولو، ہمیں پھر بھی پتہ ہے، جو تمہیں نہیں پتہ ہمیں وہ بھی پتہ ہے۔ تو الہ کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ دو صفات جمع، یہ دونوں صفاتیں پائی جائیں، اسے الہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے قابل نہیں، کوئی نظر و نیاز کے قابل نہیں، کوئی نماز اور قربانی کے لائق نہیں، الا ہو، سوائے اللہ کی ذات کے۔ سجدہ ہے تو اللہ کو، رکوع ہے تو اللہ کو، عاجزی ہے تو اللہ کے سامنے، نماز ہے تو اللہ کے لیے، قربانی ہے تو اللہ کے لیے۔ ابھی ہم نے نماز میں پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کروایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میرے حبیب آپ فرما دیں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری ساری کی ساری زندگی، میری موت، للہ، جہاں بھی ہے اللہ، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں اس کا، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک، نہ فرشتہ شریک، نہ کوئی نبی شریک، نہ آسمانی شریک، نہ کوئی زمینی شریک، نہ زمین پر چلنے والا شریک، نہ زمین کے اندر رہنے والا شریک، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا، اسی سے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رِجَالٍ، دوسری کا مِن رَسُولٍ، سورہ انبیاء 17واں سپارہ، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، سب کے سب مرد بھیجے، اور سب نے یہی کہا لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک معبود ہے کائنات میں صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مکہ المکرمہ میں صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اے لوگوں لا الہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیوں اٹکے؟ کیونکہ وہ لا الہ کا معنی جانتے تھے، لا الہ کا مفہوم جانتے تھے کہ یہ جو لا الہ کے اندر لا کی تلوار ہے نا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لا الہ کے اندر جو لا ہے نا یہ تلوار ہے، اس نے دنیا کی ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیا اللہ سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ یہ ہمارے معبودوں کی نفی ہے، لا الہ یہ لات اور منات کی نفی ہے۔ وہ سمجھتے تھے لا الہ یہ حبل اور عزا کی نفی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ پڑھیں گے غیر کی نفی ہوگی، ایک اللہ کا ثبوت ہوگا۔ بھئی آج کا مسلمان تو کیا ہے، ورد بھی کرتا ہے روزانہ ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن جہاں کوئی جھنڈی نظر آئے وہیں جھک جاتا ہے، جہاں کوئی بڑی ساری قبر نظر آئے وہیں جھک جاتا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بزرگوں کا احترام اپنی جگہ میں، عبادت اپنی جگہ میں، بزرگوں کا ضرور احترام کریں، ضرور احترام کریں، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت ایک اللہ کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ جب ایک انسان سمجھ کر لا الہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ پڑھ لے اس کو اخلاص کے ساتھ، سمجھ کر پڑھ لے ایک انسان اس کو ایک مرتبہ، کوئی گناہ اس کا باقی رہتا ہی نہیں ہے، باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کی کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا، فرمایا لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھو، عہد کرو۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے تو خود ابھی فرمایا، آپ نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرو نا۔ جی میں بیعت تو کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں نے ایک شرط لگانی ہے۔ شرط لگانی ہے؟ ہاں جی شرط ہے میری۔ کیا شرط ہے؟ جی میں آپ کی بیعت کروں گا، اسلام لاؤں گا، اس شرط پر کہ میرے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اس شرط پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، اے عمرو بن عاص کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ او کما قال۔ فرمایا یاد رکھو جو آدمی اسلام لاتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ پہلے والے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کو شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا نمبر 2، ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، جو آدمی ہجرت کرتا ہے، دین کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جس طرح مکہ سے مدینہ آئے، فرمایا جو ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جس نے حج کیا اور اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا، اللہ اس کے بھی پہلے والے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ انسان کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ انسان جیسا گندا مندہ میل کچیلا ہو،
جب وہ غسل کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، ساری میل کچیل اتر جاتی ہے، سر کے بھی، چہرے کے بھی، ہاتھ پاؤں سب صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے انسان بدبودار، گندا، شرک کی بدبو، نجاست، ساری چیزیں جب وہ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کی ساری گندگیوں کو ختم کر فرما دیتے ہیں، پاک صاف ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس کلمے کی برکت ہے، کلمے کی برکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس لیے تو حدیث میں آتا ہے نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے کہ انسان دھلتا رہتا ہے، دھلتا رہتا ہے۔ جتنی مرضی انسان صفائی کر لیں، اپنے اوپر خوشبوئیں پھینک لیں، غسل جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ پروردگار آپ مجھے کوئی خاص ذکر بتا دیں جو میں کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ عرض کی پروردگار یہ تو آپ کی ساری مخلوق پڑھتی ہے، سارے ایمان والے پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہی تو بات ہے، یہ کلمہ معمولی نہیں۔ فرمایا ساتوں زمین، ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا ہم نے اسے عام کیا ہے، معمولی نہیں ہے یہ کلمہ۔ ابن ماجہ میں وہ حدیث قرطاس مشہور ہے، صرف حوالہ دیتا ہوں۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، گناہوں کے 99 رجسٹر، ایک کم 100، سب گناہ لکھے، سب گناہ لکھے۔ اللہ اور وہ یقین کرے گا اب تباہی ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، تیری ایک نیکی بھی ہے ہمارے پاس، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھی ہوئی ہے، جاؤ وزن کرا لو۔ پروردگار کہاں 99 رجسٹر، کہاں کاغذ کا یہ ٹکڑا؟ اللہ پاک فرمائیں گے مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، آپ جائیں وزن کرائیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے میں، وہ جو ٹکڑا جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے پلڑے میں کیا اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا وہ جو پڑھتا تھا نا لا الہ الا اللہ وہی لکھا ہوا ہے اس میں، وہ جو ایمان لایا تھا۔ تو یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ آیت الکرسی کا یہ جو دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کہنے کو پڑھنے کو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بڑی عظمتوں والا ہے۔ آخری روایت سنا کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے سارے لوگوں کو ہلاک کیا، تباہ کیا گناہ کروا کے۔ گناہ کرواتا ہوں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں لوگوں کو تباہ کرواتا ہوں اور تباہ کرتا ہوں۔ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا میری ہلاکت جو ان کے لیے، میں جو ان کو نقصان پہنچاتا ہوں وہ گناہ کے ذریعے، اور لوگ میری کمر توڑ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ جب یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، میں تباہ ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ جتنے گناہ کروائے ہوتے ہیں لا الہ کی برکت سے سارے معاف ہو جاتے ہیں، سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ یہ پوری آیت کتنی اہمیت والی ہوگی جس کے ایک جملے کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توحید خالص اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی اسی پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔